چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کی مدت ملازمت اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے میں ختم ہونے کو ہے۔ نامزد چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد کل صبح پاکستان کے 27ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس گلزار احمد 1 فروری 2022 یعنی 2 سال 1 ماہ 12 دن چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ اس لحاظ سے ایک ریزنیبل ٹائم ہے ان کے پاس کہ ان کا ایجنڈا، ان کی سوچ اور ان کی جو جوڈیشل ایکیومن ہے اور جو ان کی ڈائریکشن ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے۔ جسٹس گلزار احمد ایسی صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام انصاف کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ پرویز مشرف کو 5 بار پھانسی دینے، ان کی لاش کو ڈی چوک پر 3 دن لٹکانے کے فیصلے کی گونج شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل بھی جسٹس گلزار احمد کی مدت ملازمت کے ابتدائی دنوں میں ہی سامنے آنے والی ہے۔ شاید آئندہ ہفتے ہی جسٹس گلزار احمد کے ٹینور میں ہی سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس زیر سماعت ہے۔ جسٹس گلزار احمد کے سامنے ایک اور اہم معاملہ آئے گا، وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب وقار احمد سیٹھ کے خلاف ممکنہ جوڈیشل ریفرنس ہے اور اس کی سماعت بھی ان کی نگرانی میں ہوگی۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جس کا فوری طور پہ چیف جسٹس گلزار احمد کو سامنا کرنا ہوگا۔ آج سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے الوداعی فل کورٹ ریفرنس خطاب میں نامزد چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آئین کے تحفظ کے لیے نبرد آزما رہی ہے۔ عوام کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے باور کرایا، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آج انہوں نے کہا، کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 184(3) کا استعمال آئین کا حصہ ہے۔ آئین عدلیہ کو از خود نوٹس لینے کے حق کا استعمال بنیادی انسانی حقوق کے لیے دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا جسٹس آصف سعید کھوسہ نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک بھی از خود نوٹس نہیں لیا، جبکہ ان کے پیش رو جناب جسٹس ثاقب نثار نے اس حوالے سے درجنوں از خود نوٹسز لیے تھے، اور آج جناب جسٹس گلزار احمد نے اس کی طرف اشارہ کیا، جس سے کہ ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید جسٹس گلزار احمد کے دور میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک معاملے کا بھی 184(3) کے تحت از خود نوٹس نہ لیا جائے۔ شاید اس کی ہم اس وقت دیکھیں کہ اس کا استعمال کریں چیف جسٹس آف پاکستان۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے نامزد چیف جسٹس گلزار احمد سے کراچی والوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ کراچی کی اصل حالت میں بحالی، تجاوزات کے خاتمے، کراچی میں پانی، بجلی، سیوریج، ٹرانسپورٹ کے ماس ٹرانزٹ نظام، کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی، غیر قانونی کثیر منزلہ عمارات کو گرانے، پارکس اور کھیلوں کے میدانوں میں شادی ہالز بنانے، کنٹونمنٹ اور ملٹری لینڈ کے کمرشل استعمال پابندی کے حوالے سے جسٹس گلزار احمد بہت امپورٹنٹ، بہت بڑے بڑے فیصلے کر چکے ہیں، اور وہ ان کی پہچان بن گئے پچھلے کم از کم 2 سال کے دوران۔ جسٹس گلزار احمد نے 7 ماہ قبل 9 مئی کو حکم دیا تھا کہ ریلوے اور دیگر ادارے 15 دن میں کراچی سرکولر ریلوے کی زمین خالی کروائیں۔ سندھ حکومت 1 ماہ میں کراچی کے شہریوں کے لیے سرکولر ٹرین چلانے کو یقینی بنائے۔ جسٹس گلزار احمد کے فیصلے میں بڑی تشویش اور درد کے ساتھ لکھا تھا کہ معاف کیجیے گا، ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ادارہ کراچی میں ترقیاتی کام کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ کراچی اب روشنیوں کا شہر نہیں رہا۔ کراچی میں اب نہ درخت ہے، نہ ہریالی، نہ پارکس، نہ کھیل کے میدان۔ اس شہر میں نہ پانی، نہ بجلی، نکاسی کا نظام نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا باقاعدہ نظام نہیں ہے، نہ ہی کوئی پارکنگ کی جگہ ہے، بلکہ شہروں میں تو کوئی اشروں سے کوئی نئی یونیورسٹی، کالج یا شاہراہ بھی نہیں بنی۔ اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کراچی کے دل کی آواز ہے، کراچی کے 2 کروڑ لوگوں کی دلوں کی آواز ہے، اور کراچی اس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جو ان کے گزشتہ فیصلے ہیں یقیناً اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، اور کراچی گل و گلزار بننے کی امید رکھ سکتا ہے چیف جسٹس جناب گلزار کے دور میں۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں کراچی سے ہی تعلق رکھنے والے پاکستان کے بہت ہی قدردان قانون دان ہیں، بہت ہی سینئر قانون دان جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سربراہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بتائیے گا رشید رضوی صاحب کہ آپ بہت ہی اپنے پورے کیریئر میں آپ نے جسٹس گلزار کو فالو کیا ہے، اب وہ ماشاءاللہ کل صبح چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے اور 2 سال سے زائد عرصے کے لیے ہوں گے۔ آپ کو اگلے 2 سال پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا ہم دیکھیں گے خاص طور پہ؟ دیکھیں، گلزار صاحب کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ
سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکریٹری بھی رہے ہیں، ایک ایکٹیوسٹ لائر رہے ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی بڑے نامور وکیل تھے، لیبر سائیڈ اور سروس میٹر کے بڑے مشہور وکیل تھے، الیکشنز بھی وہ لڑتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس گلزار صاحب ایک ایکٹیوسٹ رہنے کی حیثیت سے ان کا جو ٹینیور ہے وہ 2019 کی طرح خاموش نہیں گزرے گا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایکشنز ہوں گے۔ ایک تو آپ نے جس طرف کیسوں کی طرف نشاندہی کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں جنوری میں شروع ہو جائیں گے ان کی بھی سماعت۔ تو میرے نزدیک یہ 2 سال ان کے لیے بڑا آزمائش کا ہوگا، اور وہ یقیناً مگر میں ان کو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ آئین کی شق 184(3) حق دیتی ہے عدلیہ کو، یعنی کہ از خود نوٹسز کے حوالے سے، اور جس سے ہم نے اندازہ ہی لگایا کہ شاید ایز چیف جسٹس جسٹس گلزار کے دور میں ہم دیکھیں گے اس کا استعمال ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے شاید اس کا بالکل استعمال نہیں کیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس میں فریکوینسی ہم دیکھیں گے شاید اس قسم کی فریکوینسی نہ ہو جیسے جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہم نے دیکھی۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ہم 184(3) کا استعمال دیکھیں گے؟ بالکل بالکل، میں اسی طرف جا رہا تھا کہ یہ سال جو ہے ان کے آنے والے 2 سال 2019 کی طرح نہیں ہوں گے کہ جب کوئی بھی سو موٹو یا 184(3) کی پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں ہوئی ہے، اس پہ کریں گے۔ جو انہوں نے بحیثیت ہائی کورٹ ججز کے بھی روٹین میٹرز میں بھی بہت سے اس قسم کے سوالات اٹھائے، ڈائریکشنز دی ہیں۔ یہ حالانکہ اس وقت وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، 184(3) ان کو انووک نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آرٹیکل 199 کو انووک کر کے اس قسم کے آرڈر دیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ 2 سال جو ہوں گے اس پہ 184(3) کی بہت کارروائی ہوں گی۔ اور ابھی تو جیسا جو پہلے ان کو بالکل یعنی کہ اگر عام زبان میں ہم کہیں اور یہ یہاں کے نان پروفیشنل زبان میں کہیں کہ بھئی سر منڈاتی اولے پڑنے والی بات ہے کہ یہ جو فوراً جب وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے جناب گلزار تشریف لائیں گے تو یہ جو معاملات سامنے ہیں، یہ اپیل ہوگی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف جنرل مشرف کے، پھر وقار سیٹھ صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گا، اور یہ بہت ہی کلیدی معاملات جو ہیں وہ اس وقت ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں اس عدالت کا؟ اور ظاہر ہے کہ وہ فادر ہیں عدلیہ کے نظام کے پاکستان میں، تو یہ آپ جو اہم معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اسپیشل کورٹ کی اپیل کا سوال ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کرمنل بینچ کے سامنے وہ جائے اور جسٹس گلزار صاحب اس میں نہ ہو، لیکن جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے چیف جسٹس کے پی کے، وہ ان کی اگر وہ جاتی مس کنڈکٹ کی اپلیکیشن سپریم جوڈیشل کونسل میں تو وہ تو یقیناً چیف جسٹس گلزار صاحب کے سامنے جائے گی، اور اس پہ ان کو ایکشن لینا پڑے گا کسی نہ کسی طرح، اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جج صاحب جو کہ اس وقت زیر سماعت ہے، بہت ہی کلیدی معاملہ ہے، ان کے اپنے بردر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ پینڈنگ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہے ان کے سامنے۔ جی یہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس پہ جو تھا سپریم جوڈیشل کونسل نے ایکشن تو روک دیا تھا، کوئی آرڈر پاس نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ 10 رکنی بینچ جو ہے وہ سن رہی ہے۔ اس میں کافی پٹیشنرز کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جنوری میں وہ ہو جائیں گے۔ وہ 184(3) کی پروسیڈنگز ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کاشمنٹ کی جو اپیل کی گئی ہے، جو استدعا کی گئی ہے فل بینچ سے کہ اس ریفرنس کو کاش کیا جائے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے
چیف جسٹس گلزار صاحب کی آزمائش شروع ہوگی۔ پہلے 184(3) میں جسٹس عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ فیصلہ کرے گی، تب وہ جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور جسٹس رشید رضوی صاحب، ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو کہ آپ کا میرا ہم سب کے دل کے بڑے قریب ہے، 2 کروڑ کراچی والوں کے قریب ہے، کہ جسٹس گلزار صاحب کی بڑی توجہ رہی ہے ان کی احکامات کی وجہ سے، فیصلوں کی وجہ سے کراچی بڑا فوکس میں رہا ہے، اور کراچی کا کوئی والی وارث ہے نہیں۔ یہاں کے جو مسائل ہیں ان گنت ہیں، پورے پاکستان کو فیڈ کرنے والا، صوبہ سندھ کے خزانے میں 98% دینے والا یتیم شہر ہے، اور جسٹس گلزار صاحب نے اس حوالے سے بہت اہم احکامات بھی دیے ہوئے ہیں، اور یقیناً چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کی گفتگو میں اور ان کے احکامات میں مزید وزن ہوگا۔ کراچی کے حوالے سے ہم بڑے میننگ فل اگلے 2 سال دیکھنے والے ہیں، اور بعض کراچی والوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جسٹس گلزار کے دور میں انشاءاللہ کراچی بالآخر گل و گلزار بنے گا۔ جی، لوگوں کو یہی ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا ان کو مشورہ ادنا ایک وکیل کی حیثیت سے ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ مہینے 1.5 مہینے بعد آ کے کوئی سویپنگ آرڈر کرنے کے بجائے سسٹمیٹیکلی اگر وہ ایشو وائز چیزیں لے کے چلیں گے تو مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا۔ لیکن یہ کہ ایک دن کے ہیئرنگ کے بعد وہ 18 مختلف ایشوز پہ ایک آرڈر پاس کر دیں گے، اس کا فالو اپ نہیں ہوگا، وہ بڑا مشکل ہوگا۔ ان کو اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک بینچ بنا دینی چاہیے کراچی میں، جو ایٹ لیسٹ مہینے میں 2-3 دن 4 دن آ کے بیٹھے اور دیکھے، اور اس کو سپروائز کرنے کے لیے یہ 1.5-2 مہینے بعد آئیں، اور پھر اس کو جو احکامات دینے ہیں، جو ریویو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، تو وہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ورنہ جس انداز سے ماضی میں وہ آتے تھے اور آرڈر پاس کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں پھر یہی بیوروکریسی ہے، یہی پولیٹیشنز ہیں، یہی ایڈمنسٹریٹرز ہیں، وہ رہ جاتا ہے ہوا میں ہی آرڈر۔ تو بہتر یہ ہوگا اس کو تھوڑا سسٹمیٹیکلی چیف جسٹس صاحب کو آرگنائز کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے الگ سے ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنانی چاہیے۔ بڑی نوازش، بہت بڑی نوازش۔ جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔